السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سنت قیام نماز میں کس طریقے سے کیا جائے۔ قیام کہتے ہیں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تکبیر پڑھ کر اور ثنا پڑھا جاتا ہے، الحمد پڑھا جاتا ہے اور ایک صورت ملائی جاتی ہے اور کھڑے ہو کر ہم جب پڑھتے ہیں اس پوزیشن کو کہتے ہیں قیام کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تو تکبیر پڑھتے سب سے پہلے اور اپنے ہاتھ کاندھے کے برابر اٹھاتے ہیں۔ تکبیر پڑھنے کا جب بھی بات ہوگی تب ہم اللہ اکبر سے مانیں گے اس بات کو کہ یہ اللہ اکبر کہتے وہ، اور کان کا چھونا اور کان کا پکڑنا ثابت نہیں ہے، البتہ کان کے برابر ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اب ہمارا پوائنٹ نمبر 2 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہ بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے نیت باندھی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الٹے ہاتھ کی ذرا پر سیدھے ہاتھ کا ساد رکھتے۔ الٹے ہاتھ کی ذرا کہتے ہیں انگلی کے ایک سرے سے لے کے، یعنی کہ بیچ والی انگلی کے سرے سے لے کے کونی کے سرے تک کے حصے کو، اور ساد کہتے ہیں ہتھیلی کے سرے سے لے کے کونی کے آخری والے حصے تک کو۔ تو جب الٹے ہاتھ کی ذرا پر آپ سیدھے ہاتھ کا ساد رکھیں گے تو آپ کے دونوں ہاتھ خود بخود ٹنڈی سے اوپر آ جائیں گے۔ اس کو دوسری حدیث سپورٹ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے۔ اب سینہ کیسے کہتے ہیں؟ ٹنڈی سے لے کے نہر کی ہڈی، جو کالر بون سینے میں آگے آ کے جڑتی ہیں، گردن سے نیچے پہلی ہڈی، یہاں سے لے کے ٹنڈی کے حصے کو کہتے ہیں سینہ۔ تو آپ کے خود بخود ہاتھ سینے پر آ جائیں گے۔ اچھا، ایک جو ضعیف حدیث ہے کہ ٹنڈی سے نیچے باندھتے اپنی ناف سے نیچے، تو وہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ کچھ لوگ ٹنڈی کے اوپر بھی باندھتے ہوئے دکھیں گے، وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا بیچ میں آپ کو نیت باندھنی ہے، اور الٹے ہاتھ کی ذرا پر جب سیدھے ہاتھ کے ساتھ رکھیں گے آپ کے ہاتھ خود بخود بیچ میں آ جائیں گے، یعنی کہ ایک حدیث دوسری حدیث کو سپورٹ کرتی ہے۔ اب کچھ لوگ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، ان کے پاس جواز موجود ہے، لہٰذا ہاتھ کھول کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھول کر ہی نماز پڑھتے تھے، اور ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں، المصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے ان کی۔ یہ 2 حدیثیں میں آپ کے ڈسپلے پہ لگا رہا ہوں کہ اس بنا پر ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا جائز، اور یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، ان کی نسلوں میں 4 پشت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں۔ حضرت ابو قحافہ، حضرت ابو قحافہ، حضرت ابو بکر، ان کے نانا، اور ان کے والد حضرت زبیر، اور یہ خود عبداللہ ابن زبیر۔ یہ 4 صحابی ہیں اور انہوں نے اپنی نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیت باندھ لیتے تو پھر ثنا پڑھتی سب سے پہلے، سبحانک اللہم و بحمدک، اور دوسری دعائیں بھی ثابت ہیں کیونکہ یہ عام طور پر پڑھی جا رہی تو میں اس کو ہی ڈسکس کر رہا ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے۔ جب بھی نماز میں ہم پہلی رکعت میں ہوں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہمیں آغاز کرنا ہوگا، اور دوسری، تیسری، چوتھی میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے۔ یہ ہمیں ہر بار سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنی ہوگی۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے متعلق۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میرے پیچھے، یعنی کہ امام کے پیچھے، صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو، باقی دوسری صورتیں نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے، وہ کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ تو وہ ہر آیت پر ٹھہر جاتے تاکہ مقتدی پیچھے سے ریپیٹ کر لیں اس آیت کو، یعنی کہ مقتدی بھی قرأت کر لی اس آیت کی، اتنی دیر وہ ٹھہرتے۔ اس کے بعد اب 6 رکعتیں دن میں ایسی ہیں جو جہری ہیں، اور 11 رکعتیں فرضوں کی جو ہیں وہ سرن ہیں۔ تو سرن میں یعنی کہ خاموش جو ہیں ان میں تو ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ اب جہری نمازوں کی بات ہو رہی ہے کہ جہری یہ 6 رکعتیں ہیں،
لہٰذا ان سے متعلق کس طریقے سے ہمیں اس کو ہینڈل کرنا ہے، میں ڈسکرپشن میں ویڈیو لنک شیئر کر دوں گا، اس پر میں نے پورا ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے، اور آمین بلند آواز میں ہی ہوگا، مگر سرن نمازوں میں جس میں آہستہ قرأت ہوتی ہے جو امام کرتے ہیں، تو اس میں آہستہ ہی ہوگا، اور جس میں جہری ہوگی یعنی کہ قرأت کری جا رہی ہے زور سے جسے ہم سن رہے ہیں، تو وہاں پر آمین بھی جہری ہی ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 8، 9 اور 10 کی طرف، کہ جب بھی سورت شروع کریں گے آمین کہنے کے بعد تو بسم اللہ سے ہی شروع کریں گے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، چاروں رکعتوں میں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت پڑھتے یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے اس میں۔ نمبر 9، کہ اب رکوع میں جانے سے پہلے وہ ایک سکتہ کر لیتے۔ سکتے کا مطلب وہ ایک خاموش ہو جاتے تاکہ بعد میں لوگ، آنے والے لوگ جو ہیں، وہ جب جماعت کو جوائن کرتے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ سکیں اس دوران۔ اور دوسری، پہلی 2 رکعتوں میں تو الحمدوں کے ساتھ سورت ملاتے، اور تیسری، چوتھی رکعت میں صرف الحمدللہ پڑھتے، اور کبھی کبھی وہ سورت بھی ملا لیتے۔ تو یہ دونوں طریقے سے ثابت ہے کہ خالی الحمدللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی سورت بھی ملا سکتے ہیں، تو یہ دونوں طریقے سے جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ موقف پورا ہوا قیام کا۔ آگے ہم نماز کے دوسرے حصے کی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔